بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان کتاب، آسان طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ عربی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے عربی بولنے کا، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کا اور اسی طرح گرامر سیکھنے کا، تو سب سے بنیادی، سب سے پہلی جو کتاب ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے معلم القرآن پڑھا تھا، الحمدللہ بہت پیار دیا آپ نے اور بہت پسند کیا ہمارا وہ سلسلہ، لیکن وہ سلسلہ تعریفات کے بغیر تھا، وہ بذریعہ علامات تھا۔ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اگر ان کو وہ سہولتیں نہ دی جائیں تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسی لیے جو علامات کے ذریعے ہم نے گرامر سکھائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھی جسے ان کی لمبی چوڑی تعریفات یاد نہیں ہوتی، تو ان کو ایک بذریعہ علامات، جیسے موبائل کے اندر کچھ نشانیاں ہوتی تھی، وہ اگر کسی کا نمبر اس کے اندر سیو کرتے تھے تو اس کو نمبر کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا کہ نمبر کیا ہے، نام کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا کہ نام کیا ہے، بس ایک علامت، جیسے کسی جگہ پہ سانپ ہے، کیلا ہے، چھتری ہے، بہت سارے 1110 1112 اور اس طرح کے نوکیا کے کچھ موبائل تھے جن میں یہ علامتیں، یہ نشانیاں موجود تھی، تو وہ ان علامتوں کے ذریعے سے ہر بندے کا نمبر پہچان لیتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے جیسے وہ سہولت تھی، تو عربی گرامر سیکھنے کے لیے ہم نے معلم القرآن، جو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس سلسلے کو نہیں آپ نے دیکھا تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بذریعہ علامات، اس سے بہتر آسان طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مکمل ایک پلے لسٹ ہے جس کے اندر آپ جا کے تمام شروع سے لے کے آخر تک 15 اسباق ہیں، پھر ایک آخری ویڈیو ہے، اس کے اندر مکمل اس کا خلاصہ ہے، وہ بھی ہم نے بیان کیا، تو آپ اس کو لازمی پڑھیں اگر آپ لمبی چوڑی تعریفات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اچھی طرح اور سیکھ کے آگے دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، اپنے طور پہ اپنے شہر کے اندر، محلے کے اندر، اپنی مسجد یا مدرسے میں، یا آپ آن لائن اس کو دوسرے لوگوں تک سکھا کر پہنچا تک، جیسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا بہت ارن بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کورس جو ہے یہ بہترین، ایک تو بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ اس کتاب کے اندر جتنے بھی اسباق ہیں وہ تمام علم النحو کے اندر جو قواعد استعمال کیے گئے ہیں ان کا بالکل شارٹ اور آسان انداز کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اس کی تعریف اور اس کا فائدہ پڑھیں گے، اس کتاب کا نام اور اس کے بارے میں تھوڑی سی، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن بھی روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے احباب کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں عربی گرامر آسان انداز میں سکھائی جائے، تو اس سے آسان کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے آپ عربی گرامر کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی لیسن اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور صدقہ جاریہ کے طور پہ جیسے آپ سیکھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی آپ نے دوستو احباب کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، اور ہمارے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے جزاک اللہ خیرن، اگر زیادہ نہیں تو یہ الفاظ ضرور کمنٹس کے اندر لکھیے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے علم النحو، اور اس کو تالیف کرنے والے ہیں، جو اس کے مصنف ہیں وہ ہیں مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بنیادی پہلے سب سے پہلے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو دارالکتب مکتبہ سلفیہ سے یہ کتاب جو ہے شائع کی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کا تعارف پڑھنا ہے کہ یہ کتاب ہے کس لیے، یہ کس، کیونکہ کوئی بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کے سبق میں مختصر دو چیزیں ہی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علم نحو کی تعریف۔ عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ نحو کے اندر جو بھی اسم فعل حرف آتا ہے تو اس کی آخری جو حرف کی حرکت ہوتی ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے۔ تو علم النحو جو ہے یہ عربی کا وہ علم ہے کہ جس میں ہم اسم فعل حرف کو جوڑ کر، یعنی اکیلے کہلے ہیں، پہلے تو ہم نے پہچان کرنی ہے کہ اسم کون سا ہے، اسم کسے کہتے ہیں، پھر فعل کون سا ہے، حرف کون سا، یعنی ایک ایک چیز کو ہم نے پہلے پہچاننا ہے۔ پہچان لیا تو اب ہم نے اس کو کیسے جوڑ کے ایک جملہ بنانا ہے۔
تو جیسے آپ اگر کسی چیز کے مکینک ہے، مثال پہ موبائل آپ بنانے والے ہیں، تو موبائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے سیریز ہیں کہ ان کو آپ اگر الگ الگ کر کے رکھ لیں یا آپ کے سامنے کوئی رکھ دے تو اس وقت تک آپ اس کو نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ یہ کون سی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے چیز ہے ہم نے پہچان کرنی ہے اسم فعل حرف کی۔ جب ہمیں پہچان ہو جائے گی، پھر اگر وہ مکس ہمارے سامنے اسم فعل حرف ہو، ایک جملہ آگے پیچھے الفاظ کر کے رکھ دیا جائے، تو پھر ہم نے اس کو کیسے جوڑنا ہے اور اس کو کیسے ایک جملہ بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں علم النحو ہی سکھائے گا، اس سے ہی ہمیں پتہ چلیں گی۔ تو علم النحو کی تعریف ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اگر کوئی فائدہ ہوگا تو ہم اس کو لازمی پڑھیں گے، اور یہ بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے کتاب آپ کو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر آپ عربی زبان بولنا چاہتے ہیں تو اگر آپ عربی زبان بول رہے ہیں، زبر زیر کا فرق ہے، تو عربی زبان کے اندر بہت زیادہ ایک زیر یا زبر بدلنے سے فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے لفظ وضو، واو کے پیش کے ساتھ۔ اگر آپ وضو پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وضو کرنا۔ اگر آپ واو کے اوپر زبر پڑھیں گے وضو، تو اس کا معنی ہوگا کہ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی۔ اور اگر آپ اس کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے یعنی وضو، تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ برتن جس میں وضو کے لیے پانی رکھا ہوا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر زیر پیش کے ساتھ کیسے معنی چینج ہو گیا۔ تو یہ تمام تر غلطیوں سے بچنے کے لیے ہم نے علم النحو کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ علم النحو، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ اب اس نے 4 چیزیں دے دی ہیں مثال کے اندر۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ زیدن، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دارا، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ داخلہ، اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ فی۔ اب یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ زید جو ہے یہ اسم ہے یعنی نام ہے، دار بھی اسم ہے گھر کا نام ہے، داخلہ فعل ہے، فی حرف ہے۔ اب یہ 4 کلمے، تو کہتے ہیں یہ 4 کلمے ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو پہچاننا، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پہلے اسم آئے گا، پہلے فعل آئے گا، پہلے کون سا لفظ آئے گا، حرف آئے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں علم النحو نے سکھانی ہے۔ اس علم سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ موضوع لہو اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ اس کے اندر کس چیز کی بحث کی گئی ہے؟ اس کا موضوع لہو، موضوع لہو اس کا کیا ہے؟ اس علم کا کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع لہو اس علم کا کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ اب یہ مثال ہے زید دار داخلہ فی۔ اب اس مثال کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ہم نے کیسے کیسے الفاظ ان کو ہم نے رکھنا ہے اور کیا اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ویسے اس کا مثال ہے زید زید، دارا گھر، داخلہ داخل، فی میں۔ تو یہاں پہ اگر اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ اب اس کو ہم نے صحیح طریقے پر لانے کے لیے، جملہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے فعل کو لانا ہے، فعل کو لانے کے بعد پھر ہم نے فاعل کو لانا ہے، پھر ہم نے مفعول کو لانا ہے، اور پھر اس کے اندر جو حرف استعمال کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ تو یہ اصل میں جملہ کیا ہے؟ داخلہ زید فی الدار، کہ زید گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ ایک جملہ بنا، داخلہ زید فی الدار، زید گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ ساری اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں، تو جتنے بھی اس طرح کے جملے ہوں گے ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں علم النحو کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ اس کو سمجھیے گا، اپنے پاس اس کو لکھ لیجئے گا۔ یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ یہ آج کا ہمارا پہلا لیسن تھا۔ انشاءاللہ روزانہ آپ کو احسن انداز کے اندر، انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو آسان طریقے کے ساتھ، عام فہم طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے چینل پہ لیسن ملتا رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔